لاہور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ صرف ثقافت، کھانوں اور رنگوں کا شہر ہی نہیں بلکہ کئی دہائیوں تک یہ شہر ایک ایسی خونی چودراہٹ کی جنگ کا گڑھ بھی رہا ہے جس نے سینکڑوں زندگیاں نگل لی۔ وہ دور تھا جب شہر کی گلیاں گواہ تھیں ان دشمنیوں کی جن کے کردار اب صرف قصے کہانیوں، فلموں اور پرانی گواہیوں میں زندہ ہیں۔ نوری نت، ماجا سکھ، شیخ اصغر، کالو شاہ پوریا، بلا اور ٹیپو ٹرکاں والا جیسے نام جو کبھی محض نام نہیں تھے بلکہ دہشت کی علامت تھے۔ تقریباً 60 برس تک جاری رہنے والی ان روایتی دشمنیوں میں چودراہٹ کی اس جنگ نے اپنے پیچھے خون کی ایسی لکیر چھوڑی جو لاہور کے ہر تھانے، ہر گلی، ہر قبرستان میں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کی سب سے بڑی دشمنی ماجا سکھ اور شیخ اصغر گروپ کے درمیان تھی۔ یہ دشمنی صرف ذاتی رنجش نہیں بلکہ نسل در نسل چلنے والی خونی روایت بن چکی تھی جس میں سب سے زیادہ خون بہا، سب سے زیادہ جنازے اٹھے اور سب سے زیادہ آہیں بلند ہوئیں۔ اس سے ذرا پیچھے رشید بھٹی اور ہنجروال کے شاہ گروپ کی جنگ بھی کچھ کم نہ تھی۔ یہ بھی وہ خونی کھیل تھا جس کا میدان لاہور کی گلیاں تھیں اور انعام صرف لاشیں۔ بھنڈر، کٹھا، راجپوت، ملک زاہد گروپ سب اپنی اپنی چودراہٹ کی ضد میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ جنگ صرف بندوقوں سے لڑی گئی، یہ جنگ نظریات، انا، وراثت، زمین اور طاقت کی جنگ تھی جہاں عزت بچانے کے لیے لوگ ہنستے بستے خاندان اجاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ خونی کھیل صرف 2 یا 3 گروپوں تک محدود نہیں رہا۔ جب معاملہ چودراہٹ کا ہو، جب عزت کا پیمانہ لاشوں سے تولا جائے تو دشمنیاں پھیلتی جاتی ہیں، بڑھتی ہیں اور پورے شہر کو نگل لیتی ہیں۔ کٹھا برادری اور راجپوت برادری کے درمیان جاری دشمنی میں کم از کم 75 افراد مارے گئے۔ صرف زمین یا طاقت نہیں، یہ جنگ انا، وراثت اور خاندانی برتری کے خونی ایجنڈے پر لڑی جا رہی تھی۔ دوسری جانب ایک اور مہلک محاذ استو نمبردار، ملک نثار، کالو شاہ پوریا اور عارف حویلیاں والا کے درمیان جہاں ہر گولی کے ساتھ ایک داستان جڑی تھی۔ یہاں 45 سے زائد افراد نے اپنی جان کی قربانی دی۔ بعض کو دن دہاڑے قتل کیا گیا تو بعض کو چوراہوں میں گولیاں مار کر پیغام دیا گیا۔ پھر آیا نیا دور، 90 کی دہائی، جب ٹاپ 10 کا تصور ابھرا۔ یہ وہ وقت تھا جب پولیس فائلوں میں بھی کچھ نام سرخ روشنائی سے لکھے جاتے تھے۔ بھولا سنیارا، ہمایوں گجر، شفیق بابا، حنیفہ، ناجی بٹ، مناظر علی شاہ، اعظم بٹ، قیصر بٹ عرف قیصرہ، ثنا گجر، کالی گجر اور لمبا موٹی والا، یہ سب لاہور کے حقیقی کنگ پن تھے۔ صرف شہر نہیں، پورے پنجاب میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ دن دنانا، دھمکانا، قتل کرنا، زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ سب ان کے روزمرہ کے کام تھے۔ لیکن شاید اس پوری داستان میں سب سے زیادہ خون، سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ خوف ماجا سکھ اور شیخ اصغر گروپ کی دشمنی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ماجا سکھ کو اس کے گن مینوں سمیت شادمان مارکیٹ کے قریب گھیر کر قتل کیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پورے شہر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ الزام سیدھا شیخ اصغر گروپ پر لگا، لیکن تقدیر نے بھی شاید اس جنگ سے تنگ آ کر فیصلہ کیا۔ دونوں گروپوں کے کرتا دھرتا یا تو قتل ہو گئے یا جیلوں میں بند کر دیے گئے اور بلاخر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے شیخ روہیل اصغر اور میاں اخلاق گڈو نے ہاتھ ملا لیا اور وہ دشمنی جس نے نسلیں نگل لی تھیں وہیں دفن ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دشمنی کو ہوا دینے والا کوئی اور تھا، نورا کشمیری، ایک ایسا کردار جو شاید پردے کے پیچھے رہ کر آگ بھڑکاتا رہا۔ اسی دوران رشید بھٹی اور ہنجروال کے شاہ گروپ کی کہانی بھی خون، دھوکہ اور بدلے سے بھرپور تھی۔ یہاں بھی کئی لوگ اپنی زندگی گنوا بیٹھے صرف اس لیے کہ وہ خاندانی اناؤں کے درمیان کوئی امن کا پل نہ بنا سکے۔ جب گلیوں میں طاقت کا توازن بگڑنے لگا، جب دوست دشمن بن گئے اور جب دشمنی کے سودے قانون کے نام پر ہونے لگے تو کہانی صرف گینگ وار کی نہیں رہتی بلکہ شہر کے ضمیر کی عکاسی بن جاتی ہے۔ عابد چودھری اور ارشد امین چودھری، طالب علم رہنما کے طور پر ابھرنے والے یہ کردار نظریاتی اختلاف سے خونی دشمنی میں ایسے الجھ گئے کہ جانیں اس تصادم کی نظر ہو گئیں۔ سیاست اور جرم کا یہ ملاپ نوجوان نسل کے لیے ایک خونی مثال بن گیا۔ اسی دوران ایک اور خطرناک موڑ جب بابا حنیفہ، جو برسوں تک ٹیپو ٹرکاں والا کا دستے راست رہا، اپنے ہی گروہ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔
اختلافات نے دشمنی کی صورت اختیار کی اور پھر وہ ہوا جس نے لاہور کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹاپ 10 اشتہاریوں پر مشتمل بابا حنیفہ کے گروپ نے لاہور کے مشہور علاقے شاہ عالم میں ٹیپو ٹرکاں والا کے اڈے پر حملہ بول دیا اور ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا کو اڈے کے اندر گھس کر قتل کر دیا۔ یہ قتل صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ ایک پورے گینگ کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ ٹیپو ٹرکاں والا نے اس کے بعد اپنے گھر کو قلعے میں بدل دیا، ایک ایسا قلعہ جہاں سے وہ خود باہر نکلے بغیر دشمنوں کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل و غارت کے دوران بابا حنیفہ اور اس کے ساتھیوں نے بچاؤ کے لیے طاقتور رابطے تلاش کیے، اور یہ رابطے صرف گینگسٹرز میں نہیں تھے بلکہ پولیس میں بھی تھے۔ گوالمنڈی میں تیفی بھٹ، گوگی بھٹ، بدنام زمانہ سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر اور مقتول انسپکٹر نوید سعید، یہ وہ نام تھے جو اب جرم اور قانون کی درمیانی لائن پر چل رہے تھے۔ یہ تعلقات جہاں بابا حنیفہ گروپ کے لیے ڈھال بنے، وہیں ٹیپو ٹرکاں والا کے لیے نئے دشمنوں کا آغاز بن کر سامنے آئے۔ اب ایک نئی سرد جنگ چھڑ چکی تھی ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بھٹ گروپ کے درمیان۔ یہ سرد جنگ کھلے عام نہیں بلکہ خاموشی سے چلتی رہی، کبھی پولیس تھانے میں، کبھی سڑک کے کنارے اور کبھی ڈرائنگ روم میں ہونے والی خاموش سیاست میں۔ ٹیپو کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک دن وہ بھی مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انسپکٹر نوید سعید نے بابا حنیفہ کا سب سے زیادہ تعاقب کیا، اور شاید یہی تعاقب اس پوری جنگ کا سب سے پرانا حساب تھا، جو نہ گولی سے طے ہوا، نہ قانون سے، بلکہ سازشوں سے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمنی کا انجام صرف قبر ہوتا ہے، اور لاہور کی گینگ وارز نے یہ بات ہر نسل کو یاد دلا دی۔ خالد چٹھا شہر کی گلیوں میں دہشت کی علامت، مگر اس کا انجام ہوا اسلام آباد کے ایک خاموش گھر میں، بیوی کے ساتھ بے دردی سے قتل۔ کوئی گھن گرج نہیں، کوئی وارننگ نہیں، صرف موت۔ شہر کی ایک اور خونی داستان بادامی باغ کے زاہد گروپ اور سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عارف بھنڈر کے درمیان جنگ کی بھی ہے۔ عدالتوں کے ایوانوں سے لے کر سڑکوں تک یہ دشمنی کسی ایک میدان تک محدود نہ رہی۔ 20 سے زائد لوگ اس تنازع کا ایندھن بنے۔ دونوں فریقوں کے سرپرست عارف بھنڈر اور زاہد ملک عرف زاہدو بالآخر خود بھی اس آگ میں جھلس گئے۔ کریم پارک میں شانی اور مانی بٹ نے دشمنی کی ایک نئی مثال قائم کی۔ ندیم بک میکر کو اس کے اپنے گن مین کے ہاتھوں قتل کروا کر ثابت کیا کہ اس جنگ میں کوئی اصول نہیں، صرف نتیجہ اہم ہے۔ اور وہ دشمنی جس نے پورے شہر میں خوف کی لہر دوڑائی، نورا کشمیری اور بابر بٹ کی، یہ صرف سالہ بہنوئی کا جھگڑا نہیں تھا، یہ عزت، زمین اور کنٹرول کی جنگ تھی۔ 18 سے زائد افراد اس دشمنی میں مارے گئے۔ بسین گاؤں کا جھگڑا بھی کچھ کم نہ تھا۔ بھیلا بھٹ اور شوکت ایم پی اے کی دشمنی میں 12 جانیں گئیں۔ سیاسی اثر و رسوخ اور گلی محلوں کی طاقت کا یہ ٹکراؤ ماضی کے ان گناہوں کا نتیجہ تھا جن کا حساب صرف لاشوں سے چکایا گیا۔ اور آخر میں سب سے خوفناک، سب سے خونی داستان نوری نت خاندان کی۔ تھانہ منامہ کے علاقے نت کلا میں پنجابی فلم مولا جٹ کے نوری نت سے متاثر یہ خاندانی چودراہٹ حقیقت میں بھی اتنی ہی خونی نکلی جتنی فلم میں تھی۔ نوری نت کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے سیف اللہ نت، مبشر اللہ نت اور کوکی نت پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی سے ظفر نت۔ نوری نت کے مرنے کے بعد اس کے بھائی لالو نت کے بیٹے یونس نت نے چودراہٹ سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سیف اللہ نت نے اسے قتل کر دیا۔ بدلے میں لالو نت اور اس کے ساتھیوں نے سیف اللہ نت، کوکی نت اور ان کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مگر یہ خونی داستان یہیں نہ رکی۔ کچھ عرصے بعد نوری نت کی دوسری بیوی سے بیٹے ظفر نت اور کالو شاہ پوریا کے ہاتھوں مونا پہلوان قتل ہوا۔ دونوں گرفتار ہوئے، کئی سال جیل میں رہے اور پھر صلح ہو گئی، مگر صلح کبھی اصل امن نہیں ہوتی۔ جیل سے نکل کر ظفر نت نے اپنے ماموں محمد الیاس سے جائیداد کا حصہ مانگا، لیکن جواب میں گولیاں ملی۔ لکشمی چوک کے بیچوں بیچ الیاس کے بیٹے نے ظفر نت کو قتل کر دیا، اور جیسے اس خاندان نے ہمیشہ کیا، یعنی بدلے کا قافلہ رکا نہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد محمد الیاس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف لاشوں کی گنتی نہیں، یہ ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جہاں عزت کا مطلب طاقت، طاقت کا مطلب دہشت اور دہشت کا مطلب موت تھا۔ یہ لاہور کی وہ کہانیاں ہیں جو سرکاری ریکارڈ میں صرف مقدمات ہیں، لیکن عوام کے ذہنوں میں خونی افسانے بن چکی ہیں۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، لاہور بدل چکا ہے۔ وہ شہر جو کبھی گینگ وارز، خونی دشمنیوں اور بدماشوں کی حکمرانی کے لیے پہچانا جاتا تھا، اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں، جدید انفراسٹرکچر اور نئے خوابوں کا شہر بن چکا ہے۔ لیکن ہر بدلا ہوا چہرہ پرانے زخموں کو نہیں مٹا سکتا۔ آج بھی کہیں نہ کہیں لاہور کی پرانی گلیوں میں جرم کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔
सियासी मुदाखलत कभी पुलिस की राह रोकती है तो कभी मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। पंजाब पुलिस अपने तई जराइम के खात्मे के लिए कोशां है, लेकिन सिर्फ मुकाबलों में मुजरिमों को पार लगाना हल नहीं है। जुर्म का असल खात्मा तभी मुमकिन है जब हर केस की मुकम्मल और गैर जानिबदार तफ्तीश हो, जब मुजरिम के साथ साथ इसके पीछे मौजूद ताकतवर हाथ भी बेनकाब हों, जब इंसाफ सिर्फ कार्रवाई न हो बल्कि इस्लाह का जरिया बने। लाहौर ने भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, लेकिन अगर हमने इन कहानियों से सीखा नहीं तो ये शहर फिर किसी नई दुश्मनी, किसी नई जंग का मैदान बन सकता है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये उस निजाम की कहानी है जिसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सब पर है।